بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے وہ یو ٹرن بھی لیتے رہتے ہیں، بونگے بھی مارتے رہتے ہیں، جرمنی جاپان کو ملا دیں گے، کبھی کہیں گے سال میں 12 موسم ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو انہوں نے ایک غلط بات کی ہے جس کو سیاسی مخالفین جو ہیں وہ بونگی کہہ رہے ہیں کہ وڈی بونگی مارتی، وہ بات انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اب اس وقت آئے ہیں، یعنی افغانستان کے اندر طالبان آئے ہیں، ویسے طالبان کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں ان کو امریکہ ایک دور میں فریڈم فائٹر کہتا رہا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا جس کو دنیا اب بونگی کہہ رہی ہے، یعنی جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ عمران خان صاحب نے بونگی ماری ہے، اور اس پر مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا مطالبہ ہی سامنے آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب ایک وقت تھا کہ ان کو ریگن جو ہے، رونلڈ ریگن صدر گزرے ہیں امریکہ کے، انہوں نے ان کو 1983 میں کمپیئر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہیروز ہیں، اسی طرح جس طرح سے کہ امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، یعنی جو ان کے ملک بنانے والے تھے، وہ جس طرح وہ ہیرو ہیں، اسی طرح یہ جو جن سے انہوں نے ملاقات کی، یعنی اس وقت کے مجاہدین افغانستان کے، وہ بھی اسی طرح ہیں۔ تو وہ انہوں نے ان کو کمپیئر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسی طرح سے لڑائی لڑیں اپنی فریڈم کے لیے۔ اچھا، اس بات پر جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے بھی چیک کیا، اور جو غریدہ فروقی صاحب ہیں، بڑی مشہور صحافی ہیں، انہوں نے یہ اس پر ایک ٹویٹ کیا کوٹ کرتے ہوئے کہ یہ ایسی بات کبھی نہیں کی گئی، اور عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں جھوٹ بول دیا تقریر کرتے ہوئے، وہ خدا کا واسطہ چیک کر لینا چاہیے تھا، اور جس نے تقریر لکھی ہے اس کو یہاں سے اس کی نوکری ختم کر اس کو نکال لیں، کہ سارے ملک کی جو ہے وہ سبکی ہو گئی، پوری دنیا جو ہے وہ اس چکر میں چل رہی ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا اور پاکستان بدنام ہوا ہے۔ مطلب غریدہ فروقی صاحبہ کا کہنے کا یہ ہے، وہ ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، دوسری جو بات ہے، پھر میں نے اس کو چیک کیا کہ یار غریدہ فروقی صاحبہ جو ہیں ظاہر ہے ایک بڑی کیا کہتے ہیں زبردست قسم کی صحافی ہیں، تو یہ بات ایسی تو نہیں کی ہوگی۔ میں نے چیک کیا اس کو کہ غریدہ صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں یا عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب غریدہ صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو بتایا گیا وہ غلط بتایا گیا، اور عمران خان صاحب نے جو بات کی ہمارے وزیر اعظم نے، انہیں کاؤنٹر چیک کر لینا چاہیے تھا، اور انہوں نے نہیں کیا۔ یا خان صاحب میرا خیال ہے سوشل میڈیا بہت دیکھتے ہیں، شاید کوئی فیس بک وغیرہ بہت دیکھتے ہیں، تو انہوں نے وہی بات کہہ دی۔ میں نے اس کو جب گوگل پہ چیک کیا تو USA ٹوڈے ایک اخبار ہے امریکہ کا، انہوں نے ایک جو ہے نا اس حوالے سے 25 اگست 2021 کو اس حوالے سے ایک فیکٹ چیک کیا ہوا تھا، اور وہ بتایا ہوا تھا کہ یار یہ جو تصویر ہے، اچھا وہ میں نے جو ہے نا لنک بھی میں چاہتا ہوں کہ پروڈیوسر صاحب جو ہیں US ٹوڈے کا وہ بھی ساتھ دے دیں تاکہ آپ اس ایگزیکٹ اس خبر کو پڑھ بھی سکیں، ساتھ ہی ساتھ وہ میں آپ کو ان کی جو ویب سائٹ کے اوپر خبر ہے اس کا بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر وہ چل رہی ہے، تو وہ انہوں نے بتایا یہ ہے، اس کو جب چیک کیا گیا تو بتایا یہ گیا ہے کہ جناب 2 فروری 1983 کو مجاہدین کا ایک وفد جو ہے وہ صدر ریگن کے ساتھ ملا تھا، ملاقات ہوئی تھی اوول آفس میں واشنگٹن کے اندر، ظاہر وائٹ ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر اس ملاقات کے بعد جو خبر جاری ہوئی نیو یارک ٹائمز کی، وہ میں نے خبر نکالی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کسی جگہ پر صدر ریگن نے یہ نہیں کہا ہوا کہ جناب یہ ہمارے فور فادرز کی طرح، یا جو ہمارے ملک کے بانی فائٹرز تھے جنہوں نے لڑ کے ہمارا ملک آزادی حاصل کی تھی اس طرح کے ہیں۔ انہوں نے ان کو ہیروز ضرور کہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ہیروز ضرور انہوں نے کہا ہے، لیکن ان کو اپنے فور فادرز یعنی جو ملک بنانے والے ہیں، یعنی جو بانیان امریکہ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ان کو کوئی کمپیئر نہیں کیا۔ میں تھوڑی سی جو دوست یعنی نہیں جانتے ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکہ ہے اس کو لڑ کے آزادی ملی تھی، اور یہ لڑائی انہوں نے 2 ملکوں کے ساتھ لڑی تھی، ایک تھا برطانیہ اور ایک تھا فرانس، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ گن فائٹ ہوئی تھی، باقاعدہ یعنی یہ حملے کرتے تھے اس وقت جو برطانیہ قابض تھا اس کی فورس کے اوپر، اس فورس کو ریڈ کوٹ کہا جاتا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، تو لڑ کے، اور اس وقت پہلے ان کو فرانس کی حمایت حاصل ہوتی تھی، بعد جو پھر فرانس بھی چلا گیا، تو یہ ان کی ایک باقاعدہ جدوجہد ہے، لڑائی ہے باقاعدہ، جس کے بعد امریکہ کو آزادی نصیب ہوئی تھی۔
تو یہ اسی لیے جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ انہوں نے یہ بات کہی، لیکن یہ بات انہوں نے ان کے لیے نہیں کہی، افغان مجاہدین کے لیے یہ بات بالکل امریکہ کے صدر ریگن نے یہ بات نہیں کی، لیکن یہ بات انہوں نے کی ضرور تھی۔ وہ بات انہوں نے کی تھی 1 مارچ 1985 کو، ٹھیک ہے، 1 مارچ 1985 کو وہ بات انہوں نے کی تھی۔ نکاراگوا کے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا تھا ریگن صاحب نے کہ جناب یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں یہ اسی طرح کے فریڈم فائٹرز ہیں جس طرح سے ہمارے جو ملک بنانے والے تھے انہوں نے جنگ لڑ کے اور فریڈم حاصل کی تھی اور ہمارا ملک مارز وجود میں آیا تھا۔ انہوں نے ان کو کمپیئر کیا تھا اپنے فور فادرز کو، یعنی جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کو کمپیئر کیا تھا نکاراگوا کے فریڈم فائٹرز کے ساتھ۔ مجاہدین جو افغانستان میں لڑائی لڑے تھے ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا تھا۔ یہ وہ تھوڑا سا اگر آپ چیک کر لیں چیزوں کو تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، یہاں پر ایک اور بھی ہے۔ عمران خان صاحب جن مجاہدین کا ذکر کر رہے ہیں وہ مجاہدین جو ہیں وہ امریکی فنڈڈ مجاہدین تھے۔ اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر کسی نو شک شکے تھے پاویں مطلب وہ ایک کتاب بھی ہے اور ایک فلم بھی ہے، کئی دفعہ میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، چارلی ولسنز وار کے نام سے ایک فلم بھی ہے اور اس کی کتاب بھی ہے، تو آپ وہ پڑھ لیں یا وہ فلم دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ نے کس طرح سے وہ جو دور تھا اس میں مجاہدین کسے کسے کہا۔ اسامہ بن لادن بھی مجاہد کے اندر رہا، وہ تو اور بہت سے لوگوں کو مجاہدین کہتے رہے۔ ظاہر ہے امریکہ دے اپنے مفادات ہیں نا، وہ اپنے مفاد کے تحت چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں سوچتے کہ جناب یہ بات جو ہے وہ ہم پاکستان کے مفاد میں جائے گی، انسانیت کا نقصان ہو جائے گا، غریب آدمی روح لگے مر جائے گا۔ یہ گفتگو جو ہے نا وہ ساری کی ساری ہوتی ہے صرف پبلک کے درمیان بات کرنے کے لیے۔ اصل گلاں جڑیاں نا پائیں نا وہ اپنے مفاد کے تحت چلتے، اور دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ دنیا کبھی ایسے نہیں چلتی کہ جناب میرا بڑا تعلق واسطہ ہے پائیں میں مطلب ریگن دے نال تے میں وہ دے خلاف نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ نہ ہی کبھی کسی صدر نے ایسا سوچا ہے، نہ ہی کبھی کوئی سوچے گا، نہ ہی ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کو ایسا سوچنا چاہیے۔ ویسے انہوں نے بھی کدی نہیں سوچا فرینکلی، ایویں یہ گلاں ہی نے کہ اسی استعمال ہوندے رہے۔ وہ انہوں نے کہا ہے وہ پرویز مشرف کو باقاعدہ طور پہ کہ جناب اسی پیسے دیتے ہیں بھائیں تاں لڑن دا۔ وہ ایک ویڈیو ہے، وہ آپ اگر ڈھونڈ لیں، ویسے تو میرے پاس وہ ہے کلپ لیکن میں چلا نہیں سکتا کہ وہ یوٹیوب پہ آلریڈی موجود ہے۔ کوئی سٹرائک آ جاتی ہے، لوگ کہتے ساڑا چوری کر کے چلایا، لیکن اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو چیک کر لیں تو آپ کو مل جائے گی کہ پرویز مشرف صاحب واشنگٹن میں کسی سینیٹرز وغیرہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بڑی لڑائی لڑی ہے تو میں نے ہوں پھر سپورٹ کرو۔ تو وہ آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 33-34 ارب ڈالر لایا تاڑے دے، تسی مفت نہیں لڑائی لڑی۔ اور یہ بات جو ہے پرویز مشرف صاحب نے خود بھی تسلیم کی ہوئی ہے، انٹرویو میں بھی کی ہوئی ہے، اور اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں بھی اس بات کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ ہم نے پیسے لے کے لڑائی لڑی۔ اسی طرح پہلے بھی جو لڑائی لڑی گئی تھی افغانستان کے رشیا کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی تھی جس کو ہم نے جہاد کا نام دیا تھا اور لڑنے والوں کو مجاہدین کہا تھا، وہ بھی لڑائی جنرل ضیاء الحق صاحب نے پیسے لے کے لڑی تھی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کے مطابق چیزوں کے فیصلے لیتا ہے۔ ہمارے اور دوسرے ممالک میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق جو ہے تھوڑا سا پھر بہت بڑا فرق پا دیتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہمارے حکمران اپنی ذات کی کو پریفرنس دیتے ہیں، ملک کو پریفرنس نہیں دیتے، وہ اپنا فائدہ بہتا سوچ دے۔ مثلا اگر اس وقت یہ جو ہیں اپنا جنرل ضیاء صاحب تو خیر دنیا میں نہیں رہے، جنرل ضیاء صاحب اس وقت اگر امریکہ کی بات کو تسلیم نہ کرتے تو وہ ظاہر ہے کہ اللیگلی آئے ہوئے تھے، انہوں نے آئین توڑا ہوا تھا، وہ آئین توڑ کے آئے تھے اور یہاں پر آ کے بیٹھے تھے، اور پھر وہ انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ان کو دور میں پھانسی دی گئی تھی۔ تو اگر انہوں نے وہ یہ کرتے، امریکہ کی بات نہ مانتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ امریکہ پاکستان کو بالکل فارغ کروا دیتا، اور پاکستان کے پاس اس وقت بھی پیسے سے کوئی نہیں سر، تو جنرل ضیاء دا اقتدار بہت دیر چل نہیں سی سکتا۔ یہاں پر پولیٹیکل اپرائزنگ ہو جاتی اور چیزیں خراب ہو جاتی، لیکن ان کو پتا تھا
اسی طرح جنرل ضیاء کو تو لہٰذا انہوں نے ساری گلاں مان لیں انہوں نے نال پیسے بھی کما لے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے میں کلے نہیں کمائے, مطلب ان کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ایماندار تھے اور 370 روپے نکلے سن انہوں نے اکاؤنٹ جو پتر انہوں نے پتہ نہیں مرسڈیزاں کیویں لئی پھردے سن. بٹ اینی ویز وہ جو معاملہ ہے وہ یہ تھا. اسی طرح پرویز مشرف صاحب ہیں, وہ بھی جب آئے تھے تو اکاؤنٹ چ پیسے پوسے کوئی نہیں سنے گے اور بڑا برے حالات تھے. پتہ نہیں 485 ملین ڈالر سارے ہمارے فارن ریزرو رہ گئے تھے, بتاتے یہی ہیں, لیکن پتہ نہیں مجھے حقیقت کا علم نہیں ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے. تو پرویز مشرف صاحب آئے, پھر انجگر جہاز بجے تھے, اس تو بعد لاٹری نکل آئی تو پھر ڈالر ہی ڈالر ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ہر ملک جو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے مفاد کے تحت فیصلے لیتا ہے. ہمارے حکمران اپنے مفاد کو پہلے رکھ لیتے ہیں اور ملک کے مفاد کو تھوڑا پیچھے رکھ لیتے ہیں, لیکن فائدے وہ بھی جو ہے مفاد کے تحت ہی لیتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کر کیا رہے ہیں کہ ان مجاہدین کو جنہوں نے 1982-83 میں لڑائی لڑی تھی رشیا کے خلاف, ان کو طالبان کے ساتھ ملا کے طالبان نو فیور دوان دی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں طالبان کا جو وجود ہے وہ 1992 کے بعد 93-94 اس دوران میں وہ طالبان کا ایک وجود بنا, وہ ایک تنظیم بنی. ان کا ایک سربراہ تھا ملا عمر صاحب, آپ جانتے ہیں اب دنیا میں نہیں رہے. تو وہ طالبان جو ہیں وہ ان مجاہدین کے خلاف آئے تھے جو مجاہدین نے لڑائی لڑی تھی باقاعدہ طور پر کیا نام اس کے رشیا کے خلاف, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں قربانیاں دی تھی, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, ہزاروں قربانیاں دی تھی. میں ان کے نظریے سے اختلاف کرتا ہوں, آپ کرتے ہوں, لیکن انہوں نے ہزاروں جانیں گئی تھیں, اس میں پاکستانی بھی شامل تھے. یہاں پہ تھاں تے جڑے مدرسے کھلے نا, یہ اسی دور کی پیداوار ہے. تو وہ بہت زیادہ انہوں نے قربانیاں دی تھیں, لیکن طالبان ان کی اس قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے معرض وجود میں آئے اور مجاہدین کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں, باقاعدہ شدید قسم کی لڑائیاں ہوتی رہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو پانچ شیر ویلی جو انہوں نے قبضہ کی ہے طالبان نے, اس کے اوپر اس کو جیت لیا ہے, ون کر لیا ہے. اس کے جو پانچ شیر ویلی کا جو شیر جسے کہا جاتا تھا احمد شاہ مسعود, وہ طالبان دے نال لڑتا رہے. اچھا, اسی طرح جنرل رشید دوستم تھے, وہ طالبان کے ساتھ لڑتے رہے. یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو اس وقت مجاہدین کہا جاتا تھا. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب جی چلاکی لان تو رہے سن نا, وہ چلاکی اس طرح چلنی کوئی نہیں. جس طرح وہ چلاکی لا کے سمجھ رہے کہ چیزیں میں کیموفلاج کر لوں گا, ایسا نہیں ہو سکے گا, اور اس سے الٹا پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. دیکھیں, جب آپ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کسی عالمی فورم کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ایک بار نہیں 4-5 بار چیک کرنا چاہیے کہ میں کوئی تاریخی حوالہ دینے لگا ہوں تو یہ میری بات کہیں غلط تو نہیں ہے. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے کسی نے دستا یا کسی نے تقریر لکھنے والے نے جو پوائنٹس دیے اس میں وہ بات کہہ دی. وہ تقریر لکھنے والے بھی سارے سوشل میڈیا دے کریکٹر بیٹھے ہیں, وہ جو رکھے نہیں ہوئے, انہوں نے کیا کہتے ہیں جن کے اوپر 4-5 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچ کرتے ہیں سرکاری خزانے سے, وہ دوگلی بلاگی جنگ والے, وہ رضی دادا صاحب نے ان کے لیے خاص ٹرم نکالی ہوئی ہے. تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی تو آپ چیک کر لائے, 5 منٹ کا کام سی, میں نے اس کو ذرا چیک کیا ہے, میکسیمم 10 منٹ لگے ہوں گے مجھے یہ ساری فیکٹس نکالنے میں. پھر میں اس پہ نہیں رہا. ہمارے ریسرچر ہیں, میں نے ان سے کہا کہ یار پلیز اس کو اپنے طور پہ چیک کریں کہ یہ بات جو غریدہ کہہ رہی ہیں درست ہے. انہوں نے اپنے طور پہ تحقیق کر کے لائے اور انہوں نے کہا جی کہ رائٹرز کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ رائٹرز نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ ریگن نے یہ بات جو ہے کہ وہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی طرح باقاعدہ طور پر لڑائی لڑے ہیں, وہ انہوں نے نکارا گووا کے فریڈم فائٹرز کے لیے کہی تھی, مجاہدین کے لیے کبھی نہیں کہی تھی. تو کتنا ٹائم لگا, آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا بڑی زیادہ اس سارے کام کے اوپر. لیکن عمران خان صاحب کی ٹیم نے بھی یہ بالکل کوشش نہیں کی اور خود عمران خان صاحب نے بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی. نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کے پورے ملک کی بدنامی ہو گئی, دنیا بھر میں توا لگ رہا ہے ساڈا. وہ کیا کہوں میں, اب ہمارے دشمن ظاہر ہیں دنیا میں, پاکستان کے دشمن بہت سارے ہیں, لیکن ان میں نمبر 1 دشمن ظاہر ہے انڈیا ہے.
تو وہ جس طرح کا ہمارا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے اور جس طرح سے ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر، تو یار رب دا نا جے خان صاحب تھوڑا جا بھی محنت کر لیا کرو. مطلب یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے ریسرچ کرنا اس بات کے اوپر کہ فریڈم فائٹر کو کیا کہا تھا انہوں نے. اس کا ہیروز تو کہا تھا لیکن فاؤنڈنگ فادرز کے ساتھ انہوں نے اس کو تشبیہ دی تھی نہیں دی تھی، یہ چیک کرنا کوئی بڑا کام نہیں سی. بہرحال یہ بات ہوئی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے غریدہ فروقی کے جو ٹویٹ تھا اس کو کوٹ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر یہ لکھا کہ جناب یہ جو ہے نا اپنا تقریر لکھنے والا اس کو فارغ نہ کریں، بالکل اس کو فارغ نہ کریں، عمران خان کو فارغ کریں. انہوں نے لکھا کہ فائر عمران خان، ان کا ٹویٹ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ چل رہا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اس کو فارغ کریں کیونکہ یہ بیڈ سلیکشن ہے. ٹھیک ہے، یہ بیڈ سلیکشن ہے. کیوں؟ عمران خان بیڈ سلیکشن ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو لانے والے ہیں، ظاہر ہے مطالبہ انہی سے ہوگا نا، مطلب مطالبہ ان سے تو نہیں ہو سکتا جو کہ کیا کہنا چاہیے کہ عوام ہے، کیونکہ عوام دی تے آواز کتے ہوندی نہیں، آواز عوام تے ووٹ کسے ڈبے چ پاندی تے نکل دے کسے ڈبے چ. تو کہا جاتا ہے کہ یہ سلیکٹر ہے، یہ سلیکٹڈ ہیں، مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں، بلاول صاحب بھی کہتے ہیں. تو پھر وہ سلیکٹر سے کہہ رہی ہیں کہ اس کو فارغ کراؤ، یہ آپ کی بیڈ چوائس ہے، بیڈ سلیکشن ہے، تو اس کو فارغ کراؤ تے کسے گڈ چوائس نو لے کے آؤ، گڈ سلیکشن جڑی ہے نا وہ لے کے آؤ سامنے. اور یقینی طور پر یہ وہ مطلب ظاہر ہے کہ اپنے لیے اشارہ ہوئے گا نا کہ سانو لے کے آؤ. لیکن بہرحال ابھی تو ان کی تحریک جاری ہے، جدوجہد جاری ہے. نون لیگ کی آنے والا وقت بتائے گا کہ سلیکٹرز اگر کوئی ہیں تو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ویسے جے ووٹاں تے جاواں گے تے ووٹ تے پھر پنجاب دے تے نون لیگ دے ہے جے، باقی تو کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کے لیے بھی ظاہر شفاف الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا. لیکن عمران خان صاحب کی جو بونگی ہیں نا وہ یار ان حدوں ود گئیں. خدا دا واسطہ کوئی سننا والا، کوئی سمجھنا والا، کوئی دیکھنا والا ہے تو اس بھائی نے کو یار رب دا نا ہے تھوڑا جہا چیک کر لیا کر. انے بڑے سٹاف تیرے کول ہے وے، مطلب میں کیا کیا گنواؤں، کون کون سا سٹاف ہے، کروڑوں اربوں روپے کی سالانہ سیلریز جاتی ہیں. 10 منٹوں کا کام ہے چیک کرنا. اگر آپ اس کو چیک کر لیتے تھے تو آج پاکستان کی اس وقت جو ہے نا جگ ہسائی نہ ہو رہی تھی. یہ میرے پاس ایک خبر تھی اور میں نے جو ریسرچ کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.